इंतकाम का इंतकाम किस्त नंबर 1। कत्ल की ये वारदात सरहद पार के ज़िला करनाल के एक देहाती थाने राजवंत की है। उस थाने का इंचार्ज सब इंस्पेक्टर राम स्वरूप था। पंडित जी कहलाता था। साल 1930 का था। राजवंत का चौकीदार रिपोर्ट देने आया कि जेलदार कत्ल हो गया है और लाश उसके घर में पड़ी है। चौकीदार ने बताया कि घर की औरतों ने बताया है कि रात 3 चोर घर में घुस आए थे। चोरी करके घर से निकल रहे थे कि मकतूल की आंख खुल गई। उसने चोरों का मुकाबला करने की कोशिश की और चोरों के हाथों मारा गया। क़ारीन जानते होंगे कि जेलदार सरकारी आदमी हुआ करता था। वो गांव का ही रहने वाला और ऊंची ज़ात का होता था। उसे सरकारी अफसर की हैसियत हासिल होती थी। ऐसे ही नंबरदार सफ़ेद पोश और चौकीदार होते थे। जेलदार और नंबरदार से लोग खाइफ रहते थे क्योंकि वो अपनी सरकारी हैसियत से फ़ायदा उठाते हुए जिसे चाहते जलील और रुस्वा कर देते और चाहते तो चोरों डाकुओं पर पर्दा डाल देते थे। ताहम पुलिस के लिए ये बड़े काम के आदमी थे। राजवंत के जेलदार के कत्ल की रिपोर्ट आई थी तो थाने इंचार्ज पंडित राम स्वरूप फ़ौरन मौके वारदात पर पहुंचा। तब उसे पता चला कि ये तो बड़ी ही संगीन वारदात है। मकतूल घर में अकेला मर्द था, बाकी सब औरतें थीं। उनमें 3 औरतें बेवा थीं जिनमें से एक अभी नौजवान थी। ये सब मकतूल के खून के रिश्ते की थीं। हिंदू औरत की ये बदनसीबी है कि शादी के खा अगले ही रोज़ बेवा हो जाए। वो दूसरी शादी नहीं कर सकती। उसकी चूड़ियाँ तोड़ दी जाती हैं। वो बनाव सिंगार नहीं कर सकती। दुपट्टा मैला ओढ़ती और अपनी हम उम्र लड़कियों के साथ उठ बैठ नहीं सकती। उसके लिए जवानी के अरमान और जज्बात मर जाते हैं। बाज़ वालदैन अपनी बेवा बेटियों को किसी आश्रम में भेज देते हैं और बाज़ को सारी उम्र के लिए हरद्वार, बनारस या मथुरा जैसे मंदिरों में भेज दिया जाता है। हिंदू समझते हैं कि मंदिरों में वो गुनाह से महफूज रहती हैं, लेकिन वहाँ उनके लिए तन्हाई गुनाह के सिवा कुछ भी नहीं होता। मैं पहले किसी कहानी में हिंदुओं के उन आश्रमों को बेनकाब कर चुका हूँ। बड़े मंदिरों में जो बेवा औरतें पाक ज़िंदगी गुजारने के लिए भेजी जाती हैं, वो पंडितों, भगतों और ऋषियों की तफरीह का ज़रिया बनती हैं। सिर्फ मैं नहीं, पुलिस का हर अफसर जानता है कि बेवा पर हिंदू मत की ये पाबंदी कितने घिनौने और संगीन जुराइम को जन्म देती है। मकतूल जेलदार के घर 3 बेवा औरतें थीं, जिनमें लीला जवान थी और ख़ूबसूरत भी। मकतूल बदसूरत बल्कि करीह उल मंजर अधेड़ उम्र हिंदू था। सारा गांव हिंदुओं का था। ये लोग रवायती बुजुर्ग हिंदू नहीं थे, जाट थे और दलेर थे। राम स्वरूप ने सबसे पहले लाश देखी। लाश का गला मकतूल की धोती से घोंटा गया था। उन लोगों का लिबास कुर्ता और धोती थी। धोती इस तरह बांधते थे कि इसका एक पल्लू टांगों के दरमियान में से गुजार कर पीछे उड़स लेते थे। मकतूल की धोती उतरी हुई थी और एक फंदे की तरह उसके गले के गिर्द लपेट कर उसे मारा गया था। राम स्वरूप को दूसरी ख़ास चीज़ ये नज़र आई कि मकतूल का नाजुक उज़्व काट कर अलग फेंक दिया गया था। ये सबूत था कि यह कत्ल चोरी के सिलसिले में बड़ी सख्त अदावत की बिना पर किया गया है। कत्ल के मामले में 1-2 बातें पेश नज़र रखिए। चोर और डाकू घर के किसी फ़र्द को इसी सूरत में कत्ल करते हैं कि वो उनके मुकाबले में उतर आए या वो उन्हें पहचान ले। अगर ऐसी सूरत पैदा ना हो तो चोर माल समेट कर भागने की करते हैं। उनका मकसद चोरी होता है, कत्ल नहीं। इस जेलदार मकतूल को जिस तरह कत्ल किया गया और उसकी लाश के साथ जो सलूक किया गया था, ये ऐसे कातलों का काम नहीं था जो सिर्फ चोरी करने आए थे। वो किसी अदावत का इंतकाम लेने आए थे। चोरी भी उन्होंने इंतकामी जज्बे के तहत की होगी। अगर वो उसे इसलिए कत्ल करते कि उनके रास्ते में हाइल हो गया था तो उसे 2-4 ज़रबें किसी हथियार से लगाकर भाग जाते। ये उसकी किस्मत थी कि मरता या ज़िंदा रहता। चोरों का मकसद रास्ता साफ़ करना होता है, मगर मकतूल की धोती खोलकर उसकी गर्दन के गिर्द लपेटना और उसका गला घोंटना और उसके मर जाने के बाद उसके जिस्म का एक हिस्सा काट फेंकना इस शक को पुख्ता करता था कि सारी वारदात चोरी और कत्ल अदावत और इंतकाम की बिना पर हुई है। इस शक से दूसरा शक ये पैदा हुआ कि मुजरिम पेशावर नहीं होंगे, गांव के ही लोग होंगे। अलबत्ता ये क्यास था कि उन लोगों ने जुराइम पेशा अफराद को उजरत देकर वारदात कराई होगी। सब इंस्पेक्टर राम स्वरूप ने लाश के मुतल्लिक कागजात तैयार किए और लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। फिर उसने मकान को घूम फिर कर देखा कि चोर किधर से आए और किधर से गए। उसे पता चला कि सदर दरवाज़ा अंदर से बंद था। चोर आए किसी और तरफ से और गए दरवाजे में से थे। अंदर आने का मुमकिन रास्ता दीवार ही हो सकता था। दीवार पत्थरों के और ऊपर मिट्टी का गहरा लेप किया हुआ था। दीवार पर एक जगह बड़े साफ निशान नज़र आए कि यहाँ से चोर ऊपर गए हैं। हाथों और पाँव की रगड़ के निशान साफ थे, लेकिन ज़मीन पर खुरा यानी कि पाँव का निशान ना मिला। ये निशान तमाशाइयों ने अपने कदमों तले मसल डाले थे। घर में जो औरतें थीं उनके बयान लिए गए। सबसे एक सवाल पूछा गया, मकतूल की ज़ाती या ख़ानदानी दुश्मनी किसके साथ थी? तीनों औरतों ने एक ही वैसा जवाब दिया कि उनके इल्म में कोई उसका दुश्मन नहीं था। जेलदारों, नंबरदारों वगैरह के तो दुश्मन होते ही थे
اور یہ دشمن عموماً جرائم پیشہ ہوتے تھے۔ دشمنی کی وجہ یہی ہوتی تھی کہ ذیلدار اور نمبردار پولیس کو مجرموں کی رپورٹیں دیتے اور انہیں پکڑوا دیتے تھے۔ مقتول کے گھر کی عورتوں کے یہ بیانات سے واردات کی تفصیل یوں بنی کہ رات کو ذیلدار حسب معمول چوپال میں تھا۔ آپ جانتے ہوں گے کہ ہر گاؤں میں ایک مشترکہ مکان ہوتا تھا جہاں گاؤں کے آدمی گپ شپ کے لیے یا کسی مسئلے پر بات چیت کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے تھے۔ کوئی سرکاری افسر دورے پر یا پولیس تفتیش کے سلسلے میں آتی تو اسے چوپال میں بٹھا دیا جاتا تھا۔ مقتول چوپال میں گپ شپ لگاتا اور شراب پیتا رہا۔ وہ دیر بعد گھر آیا۔ اس نے ہر رات کی طرح صدر دروازہ اندر سے بند کیا، کمروں کے دروازے دیکھے اور لیٹ گیا۔ موسم کچھ گرم تھا، اس لیے چارپائیاں صحن میں بچھائی گئی تھیں۔ مقتول کی چارپائی عورتوں کی چارپائیوں سے الگ اور کچھ دور تھی۔ ٹرنکوں کے اور گھر کی چابیوں کا گچھا مقتول اپنے پاس رکھتا تھا اور رات کو اپنے سرہانے کے نیچے رکھ کر سوتا تھا۔ اس زمانے میں رواج تھا کہ گھر کی تمام چابیاں گھر کا بڑا مرد اپنے پاس رکھتا تھا یا گھر کی مالکن کے پاس رہتی تھیں۔ عورتیں تو یوں کرتی تھیں کہ جس ٹرنک یا سوٹ کیس میں زیورات اور نقدی ہوتی تھی اس کی چابی عورت اپنے ہزار بند کے ساتھ باندھ کر رکھا کرتی تھی۔ دیہات میں تو اب بھی بینک نہیں، اس دور میں تو شہروں میں بھی بہت تھوڑے بینک ہوا کرتے تھے۔ دیہات کے لوگ نقدی برتنوں میں رکھتے تھے، بچت کی رقم ایسی جگہ رکھتے تھے جہاں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا تھا کہ جہاں رقم ہو سکتی ہے۔ بڑے پڑنگ کے پائنتوں میں اوپر سے تقریباً 2 انچ گول سوراخ کیا ہوتا تھا اور اس پر ایسا ڈھکنا فٹ کیا ہوتا تھا جو پائے کا حصہ معلوم ہوتا تھا۔ ان سوراخوں میں رقم رکھی جاتی تھی۔ جن کے پاس روپیہ پیسہ ہوتا تھا وہ دیواروں میں جگہ بنا کر وہاں رقم اور زیورات رکھ کر اوپر لیپ کر دیتے تھے۔ اس جگہ کا علم صرف گھر والوں کو ہوتا تھا۔ مقتول چابیوں کا گچھا اپنے سرہانے کے نیچے رکھ کر سوتا تھا اور گھر کے زیورات گدوں اور رضائیوں والی پیٹی میں رکھے تھے۔ یہ سرہانوں کی اندرونی روئی کے درمیان چھپا کر رکھے ہوئے تھے اور یہ سرہانے گدوں اور رضائیوں کے نیچے تھے۔ یہ 3-4 سرہانے تھے اور زیورات ان بیوہ عورتوں کے تھے۔ رام سروپ نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ پیٹی کھلی ہوئی تھی، گدے اور رضائیاں فرش پر بکھری ہوئی تھیں۔ بیوہ عورتوں نے تو پولیس کے آنے تک یہی دیکھا تھا کہ ان کے گھر کا مرد قتل ہو گیا ہے۔ ان پر اس قدر دہشت آ رہی تھی کہ کمروں میں جا کر انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا کہ وہ لٹ بھی گئی ہیں۔ تھانے دار جب کمرے میں دیکھتا پیٹی والے کمرے میں گیا اور اس نے عورتوں کو اندر بلایا تو تینوں پیٹی اور بکھرے ہوئے گدوں وغیرہ پر ٹوٹ پڑیں اور تینوں نے واویلا مچایا کہ آسمان کے پردے پھٹنے لگے۔ انہوں نے تھانے دار رام سروپ کو بتایا کہ 2 سرہانے غائب ہیں جن میں زیورات رکھے ہوئے تھے۔ ان کا یہ رد عمل خاصا قابل غور تھا۔ گھر کے مرد کی لاش پر وہ صرف آنسو بہا رہی تھیں، لیکن پتہ چلا کہ ان کے زیورات چوری ہو گئے ہیں تو انہوں نے سینہ کوبی کی اور چیخو پکار شروع کر دی۔ پیٹی کا تالا اس کی اصل چابی سے کھولا گیا تھا، چابیوں کا گچھا اس کے ساتھ تھا۔ عورتوں نے بتایا کہ گچھا مقتول اپنے سرہانے نیچے رکھ کر سوتا تھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ چوروں نے مقتول سے گچھا حاصل کرنے کے لیے اسے قتل کیا، لیکن عورتوں کے بیانات سے بات کچھ اور ہی نکلی۔ انہوں نے بتایا کہ دالان میں لالٹین جل رہی تھی اور جو ہر رات ساری رات کے لیے جلتی رکھی جاتی تھی۔ ذیلدار باہر سے آ کے سو گیا۔ انہیں کچھ خبر نہ ہوئی کہ چور کدھر سے اور کس وقت اندر آئے۔ انہیں یہی معلوم تھا کہ مقتول باہر سے آ کے سو چکا ہے۔ واردات اس کے بعد ہوئی۔ عورتیں مقتول کی للکار پر جاگیں۔ انہوں نے دیکھا کہ مقتول کے ہاتھ میں ٹکوا تھا۔ ٹکوا لمبی لاٹھی ہوتی ہے جس کے اگلے سرے پر لوہے کا خول چڑھا ہوتا ہے اور وہیں کلہاڑی نما بلیڈ ہوتا ہے۔ مقتول یہ ٹکوا اپنی چارپائی کے ساتھ رکھ کر سویا کرتا تھا۔ عورتوں کی آنکھ کھلی تو وہ دالان میں کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ٹکوا تھا۔ اس کے سامنے 3 آدمی کھڑے تھے جن کے سر اور چہرے پگڑیوں میں لپٹے ہوئے تھے اور وہ اسی علاقے کے دیہاتی لباس میں تھے۔ عورتیں انہیں نہ پہچان سکیں۔ وہ اتنی ڈریں کہ ان میں سے کسی نے ایک کے منہ سے بھی ہلکی سی آواز نہ نکلی۔ دہشت زدگی کا یہ عالم کہ وہ لیٹی رہیں، ان میں اٹھ کر بیٹھنے کی بھی ہمت نہیں رہی تھی۔ انہوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ چوروں کے ہاتھوں میں کچھ تھا یا نہیں۔ مقتول نے انہیں للکار کر ٹکوے کا وار کیا جو خطا گیا کیونکہ چور پھرتیلے تھے۔ 2 نے اس کے پیچھے ہو کر اسے بازو میں جکڑ لیا۔ مقتول کمزور نہیں تھا اور بزدل بھی نہیں تھا، گٹھے ہوئے صحت مند جسم کا آدمی تھا، لیکن وہ 3 تھے۔ انہوں نے مقتول کو ایسا پکڑا کہ وہ بے بس ہو گیا۔ انہوں نے اس کی دھوتی کھولی اور دھوتی کو مروڑ کر مقتول کی گردن میں ڈالی اور دھوتی کو مروڑ کر رسا بنا دیا۔ چور بے خوف ہو کر اسے جان سے مارنے کی کوشش کرتے رہے۔ پھر ایک نے اس کے جسم سے نازو کو کاٹ کر الگ کر دیا۔ عورتوں پر سختہ طاری ہو گیا تھا۔ وہ 3 آدمی نہایت اطمینان سے بڑا دروازہ کھول کر چلے گئے۔ اب گھر میں کوئی مرد نہیں تھا۔ عورتیں دبکی رہیں۔ قاتلوں کے جانے کے بعد بھی وہ لیٹی رہیں اور انہیں اتنی سی بھی سکت نہیں رہی تھی کہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بات کر سکتیں۔ انہوں نے شور بھی نہ کیا، ڈرتی تھیں کہ وہ خون خوار آدمی پھر آ جائیں گے۔ تینوں کا اس وقت تک یہی خیال تھا کہ یہ آدمی ذیلدار کو قتل کرنے آئے تھے، اپنا کام کر کے چلے گئے۔
عورتیں اپنی اپنی چارپائی پر پڑی صبح کا انتظار کرتی رہیں۔ گاؤں کے لوگ بہت سویرے جاگ اٹھتے اور اپنے کام کاج میں لگ جاتے ہیں۔ عورتوں کو باہر لوگوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں تو انہوں نے شور مچا دیا۔ لوگ دوڑے آئے، نمبردار سفید پوش اور چوکیدار بھی آ گیا۔ سب نے یہی دیکھا کہ ذیلدار قتل ہو گیا ہے اور اس کی لاش دالان میں پڑی ہے۔ چوکیدار کو رپورٹ دینے کے لیے تھانے دوڑا دیا گیا۔ یہ دوہرے جرم کی واردات بن گئی، چوری اور قتل۔ تھانے دار نے عورتوں سے زیورات کی مالیت معلوم کی تو یہ 50,000 روپے کے لگ بھگ نکلی۔ اس زمانے میں 50,000 روپیہ اتنی زیادہ رقم سمجھی جاتی تھی جو ایک عام آدمی بلکہ ایک خوشحال آدمی کے تصور میں بھی ذرا مشکل سے آتی تھی۔ یہ آج کے 7-8 لاکھ روپے کے برابر تھی۔ پولیس کے قواعد و ضوابط کے مطابق 50,000 یا اس سے زیادہ مالیت کی چوری اسپیشل رپورٹ کیس کہلاتی تھی۔ اس کی رپورٹ دستی طور پر متعلقہ حکام اور علاقائی مجسٹریٹ کو بھیجی جاتی تھی، یعنی یہ سنگین رپورٹ تصور ہوتی تھی۔ اب سب انسپکٹر رام سروپ کے لیے 2 سنگین وارداتیں بن گئی تھیں۔ اس نے کاغذی کارروائی اور رپورٹ کی نقلیں جہاں جہاں پہنچانی تھیں ادھر کانسٹیبل دوڑا دیے۔ ایس پی ایک انگریز کلبرن تھا۔ وہ صحیح معنوں میں ایس پی تھا، اپنے فرائض کا پکا اور بڑا ہی سخت افسر تھا۔ مائی نیم از کل اینڈ برن، میرا نام ہے جان سے مارو اور جلا دو، لہذا ڈیوٹی میں ہلکا اہلکار یا ڈھیلا افسر مجھ سے رحم کی توقع نہ رکھے، ایسے آدمی کو میں جان سے مار کر جلا ڈالوں گا۔ ایس پی کلبرن کے متعلق ایک دلچسپ بات یاد آتی ہے۔ اسے سارے پنجاب میں صرف میاں والی کی آب و ہوا پسند تھی اور وہ میاں والی کا چارج لینے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ اسے ذیلدار کے قتل اور اس کے گھر 50,000 مالیت کی چوری کی رپورٹ ملی تو ڈی ایس پی سردار پرتاپ سنگھ کو تھانے لے کر وہ موقع واردات پر آیا۔ اس نے خود عورتوں کے بیان سنے، مکان کو اندر باہر سے دیکھا اور جوہر تک گیا جو گاؤں کے ساتھ تھا۔ وہاں جانے کی ضرورت یہ پیش آئی تھی کہ جب رام سروپ عورتوں کے بیان لے رہا تھا تو کسی نے اسے بتایا کہ جوہر کے پاس سرہانے پڑے ہیں۔ رام سروپ فوراً وہاں گیا اور خود سرہانے دیکھے۔ ان کے اندر صرف روئی بھری ہوئی تھی، غلاف پھٹے ہوئے تھے، ان سے زیورات نکال لیے گئے تھے۔ رام سروپ کو وہاں بھی کوئی کھرا نہ ملا، لوگوں اور مویشیوں نے کھرے مٹا ڈالے تھے۔ ایس پی کلبرن اور ڈی ایس پی پرتاپ سنگھ نے بھی وہ جگہ دیکھی جہاں سے سرہانے ملے تھے۔ ایک انکشاف اور ہوا، مقتول کے کانوں میں مرکیاں ہوا کرتی تھیں، دونوں کانوں میں ایک ایک مرکی ہوتی تھی۔ لاش کے ساتھ دونوں مرکیاں نہیں تھیں، جہاں مرکیاں ہوتی تھیں وہاں سے کان چیرے ہوتے تھے۔ قاتلوں نے مرکیاں اس کے کانوں سے نوچی تھیں۔ ایس پی اور ڈی ایس پی رام سروپ کی کچھ رہنمائی کر کے اور کچھ ہدایات دے کر چلے گئے۔ اس کیس میں ایک بات واضح تھی، وہ یہ کہ مجرموں میں کوئی ایک گھر کا بھیدی تھا یا انہیں کسی گھر کا بھیدی کی رہنمائی حاصل تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ چابیوں کا گچھا مقتول اپنے سرہانے کے نیچے رکھ کر سوتا ہے اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ زیورات رضائیوں والی پیٹی میں سرہانوں کے اندر رکھے ہیں اور سرہانے رضائیوں اور گدوں کے نیچے پڑے ہیں۔ گھر کا بھیدی ہی کوئی فرد ہو سکتا ہے یا کوئی نوکر یا نوکرانی۔ رام سروپ نے تفتیش شروع کر دی۔ سفید پوش اور نمبردار اس کی مدد کر رہے تھے۔ ان کی نشاندہیوں پر کئی مشتبہ افراد بٹھائے گئے، ہر ایک کو زد و کوب کیا گیا، بعض سے رشوت لے کر چھوڑ دیا گیا، بعض کو صرف مار پیٹ کے بعد چھوڑ دیا گیا۔ ایسے موقعوں پر نمبردار، ذیلدار اور سفید پوش اپنی اپنی عداوتوں کی تسکین کر لیا کرتے تھے۔ جس سے دشمنی ہوئی اسے تھانے دار سے کہہ کر مشتبہ بلوا لیتے اور پولیس سے ان کی پٹائی کراتے تھے۔ اگر تھانے دار ایسا ویسا ہوتا تو یہ لوگ ایسے افراد کو بھی پھنسا دیتے تھے جو تھانے دار کی چائے پانی کی ہمت رکھتے تھے، ان سے پیسے بٹور کر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ ایسی جرت ہر تھانے دار نہیں کرتا تھا، پھر بھی کچھ دل والے تھے جو ہاتھ صاف کر دیتے تھے۔ 8 دن گزر گئے، تفتیش کی ڈائری لکھی جاتی تھی اور جو اوپر والے دیکھتے تھے انہوں نے دیکھا کہ 8-10 دنوں میں تفتیش ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھی۔ انگریز افسر اپنے قانون کا احترام کرتے اور جرم کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ ایس پی کلبرن نے فوری طور پر سرکل انسپکٹر چودھری ہردے رام کو حکم دیا کہ رام سروپ کو ہٹا کر وہ تفتیش اپنے ہاتھ میں لے لے۔ انسپکٹر ہردے رام ہندو جاٹ تھا اور زندہ دل تھا۔ اس نے گاؤں میں جا کر ذیلدار مقتول کے گھر بیوہ کو دیکھا اور یہ بھی کہ اس گھر میں کوئی مرد نہیں، تو اس نے تفتیش کی بجائے تفریح تباہ شروع کر دی۔ ایک بیوہ نوجوان تھی اور ایک اس سے ذرا بڑی۔ ہردے رام ان دونوں کو اکیلے بلا کر انہی میں مگن رہتا۔ نمبردار اور سفید پوش شراب سپلائی کرتے تھے۔ دونوں بیواؤں کے ساتھ انسپکٹر ہردے رام کی بڑی گہری دوستی ہوگی۔ ظاہری طور پر تفتیش رام سروپ والی ہی ہوتی رہی۔ نئے سرے سے مشتبہ بٹھائے گئے اور کانسٹیبل انہیں زد و کوب کرتے رہے۔ ایک روز ڈی ایس پی پرتاپ سنگھ آ گیا۔ وہ دیکھنے آیا تھا کہ تفتیش کہاں تک جا پہنچی ہے، لیکن اس کے پیچھے پیچھے ڈاکے کی ایک سنگین واردات کی رپورٹ آ گئی۔ پرتاپ سنگھ فوراً واپس چلا گیا۔ مقتول کے ماں باپ بچپن میں مر گئے تھے۔ اسے پھوپھی نے پالا تھا جس کا نام بھاگ بھری تھا۔ اب وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، اسے بہت صدمہ تھا۔ وہ جہاں دیدہ عورت تھی، وہ دیکھ رہی تھی کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔
दो जवान बेवाओं का इतनी देर बारी बारी थानेदार के साथ कमरे में बंद रहना उस बुढ़िया के लिए कोई मुअम्मा नहीं था। मालूम नहीं किसने उसकी रहनुमाई और हौसला अफजाई की कि वो करनाल चली गई और एसपी किलबर्नर के दफ्तर के सामने धरना मारकर बैठ गई। उसने ऐलान कर दिया कि उसके भतीजे के कातिलों की गिरफ्तारी तक वो यहीं भूख हड़ताल पर रहेगी। एक देहाती औरत ऐसी जुर्रत नहीं कर सकती थी, ना ही उसे ख्याल आया होगा कि अखबारों में वो अपनी पब्लिसिटी करा सकती है। ये मालूम नहीं हो सका कि उसे इस रास्ते पर डालने वाला और अखबारी नामा निगारों को वहाँ लाने वाला कौन था। हुआ ये कि उधर बुढ़िया एसपी के दफ्तर के सामने बैठी, उधर नामा निगार पहुँच गए। उन्होंने खबरें तैयार की और दिल्ली और अम्बाला से शाया होने वाले अखबारों को भेज दी। दूसरे दिन खबरें शाया हो गईं जिनमें लिखा था कि पुलिस ऐशो इशरत कर रही है और थानेदारों ने मकतूल के घर की बेवा औरतों को दाश्ताइन बना लिया है। एसपी किलबर्न ने बुढ़िया की बात सुनते ही डीएसपी प्रताप सिंह को हुक्म दे दिया कि वो फौरी तौर पर मौका वारदात पर जाए और रिपोर्ट दे के बुढ़िया के इल्ज़ामात कहाँ तक दुरुस्त हैं। प्रताप सिंह ने हुक्म की तामील की, इल्ज़ामात दुरुस्त निकले। उसने एसपी किलबर्न को रिपोर्ट दी कि दोनों थानेदारों को लाइन हाजिर किया जाए, क्योंकि दोनों ना सिर्फ तफ्तीश में कोताही कर रहे हैं बल्कि दोनों नौजवान बेवा औरतों और शराब से दिल बहला रहे हैं, और ये भी कि पुलिस के लिए राजवंत गांव पिकनिक स्पॉट बना हुआ है। डीएसपी प्रताप सिंह ने यह तजवीज़ पेश की कि ये केस CIA को दिया जाए। एसपी किलबर्न ने रामस्वरूप और हरदे राम के ख़िलाफ़ बड़ा ही सख्त हुक्म जारी कर दिया और केस CIA के एक मुसलमान सब इंस्पेक्टर काजी फ़ज़ल हक के सुपुर्द कर दिया। काजी फ़ज़ल हक का थोड़ा सा तारुफ ज़रूरी है। वो सोमो सलात के पाबंद, फ़र्ज़ के पक्के और इंसानी नफ्सियात को समझने वाले इंसान थे। उनका अंदाज़ आम थानेदारों वाला नहीं होता था। काजी फ़ज़ल हक मेरे बड़े भाई सग़ीर हुसैन के, जो पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे, बड़े गहरे दोस्त थे। इस केस की मुख्तसर सी कहानी मुझे सग़ीर ने सुनाई थी। ज़िम्न ये बता दूँ कि मेरे बड़े भाई अपनी बीवी बच्चों के साथ हसार में थे। 29 अगस्त 1947 के रोज़ हिंदुओं ने उनके घर पर हमला करके भाई सग़ीर और उनके घर के तमाम अफराद को शहीद कर दिया था। ये एक मुआजिज़ा था कि एक फ़र्द ज़िंदा निकल आया। ये हमारे खालू प्रोफेसर मशकूर हुसैन याद थे, जो लाशों के नीचे आ गए थे। इस तफ्तीश की मुकम्मल कहानी मुझे काजी फ़ज़ल हक के फ़र्जंद काजी मुफ्ता फ़ज़ल हक ने सुनाई थी, जो सेंट्रल पुलिस ऑफिस पंजाब के ऑफिस सुपरिटेंडेंट रह चुके हैं। आजकल न्यू मुस्लिम टाउन में रहते हैं। सब इंस्पेक्टर काजी फ़ज़ल वारदात के गांव राजवंत चले गए। उन्होंने नंबरदार और सफ़ेद पोश से तबादला ख़यालात किया। मकतूल की फूफी भाग भरी की बातें तो वो पहले ही सुन चुके थे। वो करनाल से भागकर भाग भरी के साथ आए थे। अगर एसपी किलबर्न KCI को ना देता तो वो बुढ़िया उसके दफ्तर के सामने भूख हड़ताल पर बैठी रहती। काजी फ़ज़ल हक ने मकतूल के घर की औरतों के साथ बातें भी की, गांव के कुछ और लोगों के साथ दोस्ताना बातें की। उन्होंने हर किसी को खुलकर बात करने का और झूठ बोलने वालों को झूठ बोलने का मौका दिया।